اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیوں کے سربراوردہ لوگوں میں سے صرف ایک ایسے خوش نصیب انسان ہوئے ہیں جو صدق دل سے جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور برملا حق کا اعتراف کیا۔ ان کا نام عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ یہودیوں کے عظیم علماء میں سے تھے اور تورات میں آپ کی جو علامات بیان کی گئی تھیں ان سے بخوبی آگاہ تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ابن سلام حاضر خدمت ہوئے، چند سوالات کیے، آپ نے تشفی بخش جواب دیے تو مطمئن ہو گئے اور آپ کی رسالت کا اقرار کر کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہودی میری علمیت اور سرداری کے بڑے معترف ہیں، آپ مجھے دوسرے کمرے میں بٹھا دیجئے اور یہودیوں کو بلا کر ان سے پوچھئے کہ میرے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، ظاہر ہے کہ وہ میری تعریف کریں گے۔ پھر ان سے کہیں کہ اگر عبداللہ بن سلام ایمان لے آئے تو کیا تم اس کا اتباع کرو گے؟ چونکہ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ ہوگی کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، اس لیے وہ یہی کہیں گے کہ ابن سلام ایمان لے آئے تو ہم بھی اس کی پیروی کریں گے۔ اس وقت میں باہر نکل آؤں گا اور ان کے روبرو آپ کی رسالت کا اقرار کروں گا۔ اگرچہ یہودی ایک دغا باز قوم ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنے قول سے پھر جائیں، تاہم ان پر حجت تو قائم ہو ہی جائے گی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور یہودیوں کو بلا بھیجا۔ وہ آئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ یہود، اللہ سے ڈرو، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم اچھی طرح جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں، اس لیے تمہیں چاہیے کہ اسلام لے آؤ۔ یہودیوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی نبوت وغیرہ کا کوئی علم نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کہ ابن سلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، وہ کیسا انسان ہے؟ یہودی سب کے سب کہنے لگے کہ وہ ہمارا سردار ہے، سردار کا بیٹا ہے، بہت بڑا عالم ہے، ایک بڑے عالم کا صاحبزادہ ہے، بہترین انسان ہے اور ایک اچھے آدمی کا فرزند ہے۔ یہودیوں نے عبداللہ بن سلام کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ساری تعریفیں سن لی تو فرمایا، اگر وہ میری رسالت کی گواہی دے دے تو سارے یہودی کہنے لگے، اگر وہ آپ کی رسالت کی گواہی دے دینا تو ہم بھی آپ کی پیروی کریں گے۔ تو جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی، ابن سلام باہر آ جاؤ۔ وہ باہر آئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن سلام، کیا میں وہی رسول نہیں ہوں جس کا تذکرہ تورات و انجیل میں ہے اور جس پر ایمان لانے کا تم سے سابقہ انبیاء نے عہد لیا ہے؟ عبداللہ بن سلام نے برملا کہا، بلا شبہ آپ وہی رسول ہیں یا رسول اللہ۔ پھر یہودیوں سے مخاطب ہوئے اور کہا، اے قوم یہود، اللہ سے ڈرو اور ان پر ایمان لے آؤ، تم خوب جانتے ہو کہ یہ وہی رسول ہیں جن کی آمد کی بشارتیں تورات اور انجیل میں موجود ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یوں رطب اللسان دیکھ کر یہودیوں کو آگ لگ گئی۔ تل ملاتے ہوئے عبداللہ بن سلام سے گویا ہوئے، انت شرنا و ابن شرنا، ارے عبداللہ تم تو بدترین انسان ہو اور ایک بدترین انسان کے بیٹے ہو، اور غصے میں پھنکارتے ہوئے واپس چلے گئے۔ یہودیوں نے اگرچہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہ مانی، مگر عبداللہ بن سلام کے ایمان لانے سے یہ نمایاں فائدہ ہوا کہ تورات کا ایک بڑا عالم جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مصدق اور مؤید بن گیا۔ اس کی وجہ سے یہودیوں کے لیے یہ ممکن نہ رہا کہ احکام تورات میں حسب منشا رد و بدل کر سکیں۔ ایک دفعہ چند یہودی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم میں سے ایک مرد اور ایک عورت زنا کے مرتکب ہوئے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اگرچہ وہ دونوں شادی شدہ تھے اور تورات کے مطابق بھی رجم یعنی سنگسار کے مستحق تھے، تاہم یہودی ان کو سزا سے بچانا چاہتے تھے۔ جانب عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تورات میں رجم کے بارے میں کیا احکام ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تورات میں تو رجم کے متعلق کچھ نہیں ہے، البتہ ہم ایسے زانیوں کو رسوا کرتے ہیں، کوڑے بھی مارتے ہیں، لیکن رجم کرنے والی سزا وہ انہوں نے بیان نہیں کی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پاس ہی بیٹھے تھے یہ سنتے ہی بول اٹھے، اور یہودیوں تم جھوٹ بولتے ہو، تورات میں رجم کا حکم موجود ہے۔ یہودیوں کی دیدہ دلیری دیکھیے کہ وہ تورات اٹھا لائے اور آیت رجم پر ہاتھ رکھ کر
اس کا ماقبل اور مابعد پڑھ دیا۔ عبداللہ بن سلام جیسے عالم تورات کے سامنے یہ طفلانہ حرکتیں کیا کام دے سکتی تھیں؟ انہوں نے کہا ذرا تم اپنا ہاتھ تو اٹھاؤ اور اس کے نیچے جو آیت چھپا رکھی ہے اس کو پڑھو۔ جب تو ہاتھ اٹھایا گیا تو آیت رجم ظاہر ہو گئی کہ سیانے ہو کر بولے عبداللہ بن سلام سچ کہتا ہے یا محمد، اس میں تو واقعی رجم کی آیت موجود ہے۔ چنانچہ جاند عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہی کی مذہبی کتاب کے مطابق فیصلہ کر دیا اور دونوں کو سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب حضرت یوسف علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اسلام لانے سے پہلے ان کا نام حسین تھا، ہا صاد یا نون، حسین تھا۔ جاند عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کر کے ان کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ ان کے اس اعزاز کا کیا کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے صداقت مصطفیٰ پر اپنی گواہی کے ساتھ ان کی گواہی کو بھی ذکر فرمایا اور جاند عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ کہہ دیجئے کہ یہ دونوں گواہ، اور دونوں سے مراد ایک اللہ کی ذات ہے اور دوسرے عبداللہ بن سلام کی ذات ہے، اور فرمایا اے محبوب کہہ دیجئے کہ یہ دونوں گواہ میرے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، یعنی یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ میرے سچا ہونے اور تمہارے جھوٹا ہونے پر اللہ گواہ ہے، اور وہ شخص بھی گواہ ہے جس کے پاس تورات کا علم ہے، اور میرے لیے یہ دو گواہ کافی ہیں۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ جس کے پاس تورات کا علم ہے، اس سے مراد عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کی حقانیت پر بطور گواہ پیش کیا۔ سبحان اللہ، ان کی شان کے کیا کہنے، قرآن کی حقانیت پر بطور گواہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي اسرائیل، کہ بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے قرآن کے کلام اللہ ہونے پر گواہی دی۔ یہاں بھی شاہد بنی اسرائیل سے مراد عبداللہ بن سلام ہیں۔ جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ پیش کیا گیا جس میں کھانے کی کوئی چیز تھی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑا سا کھا کر باقی چھوڑ دیا اور فرمایا کہ ابھی ایک جنتی شخص آ کر اس کو کھائے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں خوش ہوا کہ میرا بھائی عمیر اس بشارت کا حقدار قرار پائے گا۔ کیوں کہ میں جب گھر سے روانہ ہوا تھا وہ وضو کر رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے تیار ہو رہا تھا، لیکن اس کے بجائے عبداللہ بن سلام آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ ان کو عطا فرما دیا۔ انہی بشارتوں کی وجہ سے صحابہ کرام ان کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھتے تھے اور کہا کرتے تھے من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا، کہ جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہے اسے چاہیے کہ عبداللہ بن سلام کو دیکھ لے۔ ساری عمر وعظ و تبلیغ اور دین کی خدمت میں صرف کر کے 43 ہجری کو خالق حقیقی سے جا ملے رضی اللہ تعالی عنہ۔